بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ہمارا سبق فہم حدیث کا ہے۔ اس کے اندر اخلاق باب جو بڑا ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق کے اندر پھر دو قسمیں تھیں، قوت ادراک کی عقل نظری اور عقل عملی۔ پھر آگے ان کی دو قسمیں تھیں۔ پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر یہ دونوں ساری جو ہم لوگ یہ جو صفات ہیں 421 نمبر صفحہ، اگر ہم لوگ یہ اخلاق کو افراط اور تفرید سے پاک رکھیں تو مختلف ہمیں صفات نصیب ہوتی ہیں۔ تو پہلی صفت تھی عدالت کی۔ تو عدالت کے اندر کی قسمیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک قسم توکل اور رضا بالقضاء کی ہے، جس کے اوپر کل بات ہو رہی تھی کہ توکل کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ توکل کا مطلب پتہ آ گیا کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھنا بلکہ مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا دل سے، اور اسباب کو ترک کرنا توکل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی کر دے، پھر آگے اس کی تفصیل تھی کہ اس کے پاس ایمانی قوت اتنی ہے اور جسمانی قوت اتنی ہے برداشت کرنے کی، تو اس کے لیے تو صحیح ہے، اور کسی درجے میں اس کے اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کے اتنا اپنا بھی درجہ ایمان کا اور برداشت کرنے کا نہیں ہے، نہ جسمانی طاقت ہے اتنی، تو اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی۔ پھر آگے اسباب بھی، ایک تو دینی اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے کہ جیسے بھئی ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا ایک سبب ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اسی طرح مثال آئی تھی کہ سبب اختیار کرنا، جیسے جہاد کے لیے اعلی جہاد کو تیار کرنا اور اسی طرح دین کو آگے پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی سبب ہے دین کو پھیلانے کا۔ تو ان کو ترک کرنا بھی درست نہیں ہے کہ بھئی گویا کہ یوں خلاصہ نکلے گا اس مطلب بات کا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی چلے اللہ نے پھلانا ہے، اللہ کر لیں گے دین، اللہ دین خود پھلا دیں گے، تو ان اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے کہ خود ہی ہو جائے گا۔ سبب بھی تو اللہ نے بنایا ہوا ہے، ہماری محنت بھی تو سبب نہیں ہے، لیکن اس محنت کو ترک کرنا درست نہیں ہے۔ پھر دنیاوی اسباب کی بھی 3 قسمیں بنائی تھیں، ایک وہمی، ایک یقینی۔ وہمی کو بھی ترک کرنا لازمی ہے کہ بھئی اے بندہ اپنے لیے 200-300 سال کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے، اپنے لیے، بچوں کے لیے اور ایک بات پتہ ہے آگے، تو خود 200 سال تک 300 سال تک تو خود تو زندہ اس نے وہم ہے، ممکن تو ہے لیکن وہمی ہے، عام طور پہ انسان نہیں رہتا۔ اس کو ان اسباب کو تو ترک کرنا ضروری ہے۔ اور وہ اسباب جو یقینی ہیں، جیسے پیاس لگی تو پانی پینا، یقینی سے مراد یہ ہے کہ عام حالات میں اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ پانی پیتا ہے پیاس مٹ جاتی ہے، کھانا کھاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو ان اسباب کو بھی ترک کرنا اس کے بارے میں آیا تھا کہ جائز نہیں، اور ان کا ترک کرنا توکل نہیں ہے۔ پھر تھے ظنی اسباب کہ جیسے کوئی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، ان سے کچھ چیزوں کا ملنا یا دوائی سے صحت کا ملنا، یہ سارے اسباب ہیں ظنی۔ تو اس میں وہ تفصیل تھی جو پہلے عرض کر دی کہ جس کا ایمان بھی پکا ہو، اور یعنی کہ اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ سے ایمان ہے، اور جسمانی طاقت بھی ہے برداشت کرنے کی، تو اس کے لیے جائز ہے اسباب کو چھوڑنا، جس کا ایک تو اپنا ایمان کا درجہ اتنا نہ ہو، یا اس کے اندر جسمانی طاقت اتنی نہ ہو کہ وہ مشقت برداشت کر سکتا ہے، تو پھر فائدے سے زیادہ نقصان کی وجہ سے ان اسباب کو درست کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی آگے روایت آ گئی، پہلے تو وہمی کی روایت آ گئی تھی، اگلی بھی یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، کہ کہ مطلب کہ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود ان سے نظر ہٹا کر دل میں اس بات کا پختہ یقین بٹھا لو کہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے تو تم کو وہ اس طرح روزی دے جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سہولت سے رزق پہنچائے اور تمہیں اتنی زیادہ قد و کاوش نہ کرنی پڑے جتنی کہ اب کرتے ہو۔ توکل کے بارے میں اگلی روایت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہے، یعنی ہر میدان میں آدمی کے دل کی خواہشیں پھیلی ہوئی ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی کر لوں۔ بس جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے گا اور فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے گا تو اللہ کو پرواہ نہ ہوگی کہ کس وادی اور کس میدان میں اس کی ہلاکت ہو۔ اور جو آدمی اپنی امکان بھر تدبیر کر کے اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی جتنی ممکن تدبیر ہے وہ کر لے اور اپنی حاجتیں پورا ہونے کو اس کے سپرد کر دے اور اپنی زندگی کو اس کا تابع اور فرمانبردار بنا دے، یہاں تک کہ تدبیر بھی وہ اختیار کرے جو اس کے احکام کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کفایت کرے گا اور اس کے دل کے اطمینان اور سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ یعنی انسان جب نظر اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے دل تو انسان کا نظر آتا ہے کہ یہ بھی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، یہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی، اگر وہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ اطمینان نہیں کرتا، لالچ اور طمع پہ رہتا ہے کہ یہ بھی مل جائے، تو پھر حدیث کے الفاظ آگے کہ پھر اللہ کو پرواہ نہیں، جہاں مرضی جا کے جس مرضی جگہ جا کے مر جائے، مطلب یہ ہے کہ پھر ادھر بھی تھکے گا ادھر بھی تھکے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بس اپنی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی اسباب بنے ان میں رضاضی ہو جاتا ہے اور کوئی ایک سبب اختیار کر لے تو بس اللہ پر نظر رکھتا ہے کہ دینا اللہ نے ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی کفایت کر لیتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ یہ آگے بڑی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لڑکے تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، یعنی اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا اور دنیا آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے مدد و اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر اور جڑ کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچائے تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں۔ اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اس کے سوا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے سوا کسی چیز سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اٹھائے جا چکے قلم جن سے لوگوں کی تقدیر لکھی گئی اور سوکھ گئے صحیفے جن پر تقدیر لکھی گئی، یعنی سب باتیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکے ہیں، اب کسی کے بس میں نہیں کہ ان میں اپنا دخل دے سکے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ بس مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نے نہ لکھا ہو تو نفع نہیں ملے گا، اور سارے لوگ آپ کے خلاف مکر کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں،
اللہ نے نقصان کا فیصلہ نہ کیا ہو تو نقصان نہیں ملے گا۔ اگلی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو دور کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، یعنی کہ ساری شریعت بتا چکا ہوں، جو جو چیز جنت کے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، حضور فرما رہے میں بتا چکا ہوں۔ اور اسی طرح کوئی چیز ایسی نہیں جو دوزخ سے تم کو قریب کرے اور جنت سے دور کرے مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں، ساری بری باتوں سے منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو۔ اس طرح اوامر اور نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام مثبت اور منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اور روح الامین نے، اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے بھی، اور دونوں سے بات جبرائیل امین ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی بھی سانس لینے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقصد رزق، اس کا پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اے لوگوں، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانی اور ناجائز طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنے لگو۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے کچھ اگر تاخیر ہے، اللہ کسی وجہ سے فوری زیادہ چیزیں نہیں دے رہے، تو یہ نہ ہو کہ تم کہو میں ناجائز سبب اختیار کر لیتا ہوں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ اس کی فرمانبرداری اور طاعت گزاری ہی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر جو اللہ تمہیں اللہ کو راضی کر کے جو اسباب اختیار کرو گے، جائز اسباب اختیار کرو گے، تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دیں گے اور نوازنے کے لیے دیں گے، اور ظاہر جو اللہ کو نافرمانی کر کے لے گا تو اللہ ناراض ہو کے دیں گے، پھر پکڑنے کے لیے دیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دخل رجل علی اہلہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا، جب اس نے ان کو فقر اور فاقہ کی حالت میں دیکھا تو الحاح کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل دیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی۔ وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں رزق دے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں یہاں تک تو بات ہے کہ ابھی وہ ہمیں جتنا دنیا کے اسباب پہ یقین ہے، صحابہ کو اس سے زیادہ آخرت کے اسباب پر یقین تھا کہ دعا مانگیں گے اللہ ضرور حالات بدل دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی کیا صورت بناتے ہیں وہ نہیں پتا، لیکن اللہ کریں گے ضرور۔ تو یہ ہے توکل کو اعلیٰ درجہ۔ اور اس نے دعا بھی عورت نے مانگی اللہ ہمیں رزق دے، میاں لگ گیا ہوئے دعا کرنے۔ اب اس کے بعد سے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اور اس کے ارد گرد آٹے کے لیے جو پیالہ ہوتا ہے وہ آٹے سے بھرا ہوا ہے۔ پھر وہ تندور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تندور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی ہیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس بیوی کا شوہر واپس آیا اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گیا اور تعجب اور شوق میں چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھا، اس پر چکی چلنا بند ہو گئی۔ پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یقین نصیب فرمائے اور توکل ایسا نصیب فرمائے۔ عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نیک بختی اور خوش نصیبی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو فیصلہ ہو، خواہ اس کی طبیعت اور چاہت کے خلاف ہی ہو، وہ اس پر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہے۔ یعنی کہ اللہ جو اس کو دے رہے ہیں اس پر راضی رہنا یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اور آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا طالب نہ ہو، اور اس کی بدبختی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناخوش ہو کہ مجھے یہ بس اتنا سا کیوں دیا، مجھے اللہ تعالیٰ اور بھی دیتے، مجھے اور بھی ملنا چاہیے تھا، میرا اور کا بھی حق ہے۔ تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور یہ شکوہ اور شکایت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسے حالات لا کر اچھا نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا وغیرہ، یعنی ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے، یا ساری برائیاں حالات اور میرے ساتھ ہی ہونا تھا، یا میرے ساتھ ہی میں ہی ملا تھا اللہ کو یہ تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ جو ایسی بات نکالنا اور ایسی سوچ بھی رکھنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو اب یہ تو تھا توکل اور رضا بالقضاء، عدالت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محبت اور مودت، یعنی شائستہ گفتگو اور انعام و اکرام اور محبت کے دیگر اسباب کے ذریعے دوسروں سے محبت کرنا اور ان کی دوستی حاصل کرنا، نرم بات کرنا، کسی کو ہدیہ دے دینا، کسی کے لیے کوئی کام کر دینا، اکرام کر دینا، یہ چیزیں محبت ہیں۔ مومن کے لیے مودت اور محبت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو دینی نفع پہنچانے کا ایک مؤثر اور اہم ذریعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو الفت اور محبت کا مرکز ہے، اور اس آدمی کی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور اس سے الفت نہیں کی جاتی، یعنی دوسرے بھی اس سے الفت نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بغض، یہ محبت جو ہونی ہے، اب یہ کیوں ہونی چاہیے مومن ایمان سے، اور ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ سب فرمایا بندہ کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور بغض اور عداوت اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب وہ بغض اور عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے ناراضگی بھی ہو تو اپنی ذاتی وجہ سے نہ ہو، اگر ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے شرعی طور پر اس سے بغض رکھنا چاہیے تو اس وجہ سے بغض ہو، تو یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ہی کی عظمت و توقیر کی، کیونکہ اللہ کے لیے کی تو جب کسی بندے کی عزت کر رہا ہے تو گویا اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔
محبت کرنی ہے لوگوں سے اللہ کے لیے، آپس میں بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے، ہیں جی۔ اسی طرح کسی پہ کوئی خرچ کرنا ہے تو اللہ کی وجہ سے، تو اللہ کہتے ہیں پھر میری محبت بھی ایسی لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے جو دوسری ایک بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس بستی میں رہنے والا ہوں، اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے، کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، میرے جانے کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے، یعنی بس اس للہی محبت کے تعلق اور تقاضے سے میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کام، اپنا کام، یا اس نے کوئی میرا کام کر دیا اس کا شکریہ ادا کرنے نہیں جا رہا، بس کسی غرض کے بغیر اللہ کے لیے محبت اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا رہا ہے فرشتہ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ جو لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور میرے جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے، آج جبکہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے ان بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں استفہام کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اس لیے ہوگا تاکہ تمام اہل محشر کے سامنے ان لوگوں کی محبوبیت اور مقبولیت کا ظہور ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے وہ لوگ کون کون ہیں، اس لیے پوچھے وہ لوگ کون ہے کہاں ہے، سب کون ہے کہاں ہے، اللہ کو سب کا علم ہے، لیکن یہ پوچھنے کا مقصد ہوگا کہ لوگ بھی ادھر ادھر دیکھیں گے بھائی وہ لوگ کون ہیں، جب وہ لوگ بھی دیکھیں گے تو پھر لوگوں کے سامنے ان کی شرافت ظاہر ہو جائے گی۔ اب جب لوگوں میں محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہونا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ عمل اور مجاہدے میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اس کا حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا، اور جیسے وہ جنت میں جائیں گے یہ بھی جنت میں جائے گا تاکہ معیت برقرار رہے۔ تو لوگوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پہ اس کا حشر ہوگا۔ محبت سبب معیت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، اونچے لوگوں سے محبت کرتے ہو تو اس وجہ سے بھی جنت میں ترقی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیرے حال پر افسوس، تو قیامت کا وقت اور اس کے آنے کی خاص گھڑی دریافت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، البتہ یہ تو بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسے کے قابل ہو، البتہ توفیق الہی سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھ کو جس سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی معیت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں یعنی صحابہ کو کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی ہوئی جتنا آپ کی اس بشارت سے خوشی ہوئی۔ فائدہ، ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کی وجہ سے محب اور محبوب کا درجہ اور مرتبہ بالکل ایک ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں اکٹھے ہوں گے
جیسے خادم اور مخدوم مرتبے کے فرق کے باوجود اکثر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ اکٹھا ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، محبت کے لیے اطاعت لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی اور واقعی محبت ہو اور اس کی زندگی بغاوت اور معصیت کی ہو۔ تو یعنی دو باتیں ہمیں سامنے آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، نیک لوگوں سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کے حضور کے اور نیک لوگوں جیسے بننے کی خواہش نہیں ہے، تو یہ بھی پھر دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے۔ حالانکہ تقاضا تو یہ ہے، ان المحب لمن يحب مطیع تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وهذا لعمری فی الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ کہ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ تو تیرا صرف دعویٰ ہے جو جھوٹا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو پھر اللہ کی ضرور اطاعت کرتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو محب ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے، تو یہ فرما برداری بڑی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ محبت سبب معیت تو ہے کہ بھئی المرء مع من احبہ، صحابہ کو جتنی خوشی اس اعلان سے ہوئی اسلام لانے کے بعد، انس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اتنی خوشی کبھی کسی میں صحابہ میں نہیں دیکھی، کہ ان کو پتہ کہ حضور کے ساتھ جتنی محبت ہے اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں قیامت میں جنت میں حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، لیکن وہ درجہ وہی نہیں ہوگا، خادم و مخدوم کا تو فرق ہوگا، لیکن وہ اللہ جانتے ہیں وہاں کے احوال کیا ہے۔ ٹھیک، سوال تو نہیں کسی کا؟ السلام علیکم۔ جی بولیں سوال۔ حضرت وہ اس میں جو ایک حدیث گزری، ایک آدمی الہا کے ساتھ دعا کرنے کے لیے گھر سے نکلا، الہا کا مطلب کیا ہے؟ الہا کہتے ہیں خوب گریہ و زاری، آہو زاری، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ ویسے لغوی معنی تو ہوتا ہے چپک کر، چمٹ کر دعا کرنا، یعنی بالکل خوب عاجزی کے ساتھ، یکسوئی میں، تبھی وہ باہر نکل گیا نا، کہ گھر میں تو شاید وہ کیفیت نہ بنے تو اکیلے جانے کے لیے نکلے تھے باہر۔ ٹھیک 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 ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔